قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ اور دیکھیں آقا، جگہ نہیں ہے، فرار نہیں ہے ولایت سے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، جس جنت کی تمنا میں آپ روزے رکھ رہے ہیں، جس جنت کی تمنا میں آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، جس جنت کی تمنا میں آپ سجدے کر رہے ہیں، اس جنت کے دروازے پر جب آپ جائیں گے، حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو، جب آپ جائیں گے تو جب آپ دق الباب کریں گے، وہ جو جنت کے دروازے کی کونٹی کھٹکھٹائیں گے تو اس سے جو آواز آئے گی وہ یا علی کی ہے۔ تو اگر تو یہی تعلقات بنا لیے مولا سے تو وہاں کہاں آئیں گے، لیکن اگر یہاں تعلقات نہیں بنائے تو وہاں بھی کام نہیں آئیں گے۔ دنیا کا رول ہے یہ۔ تو آج آپ پی آر بناتے ہیں، کس سے؟ کبھی اسپانسر سے، کبھی کسی لوکل سے، کہ شاید کبھی کوئی کام نکل جائے۔ پاکستان میں تو لوگ بڑی پی آر بناتے ہیں نا، منسٹر سے، اس سے اس سے۔ آج کل لوگ مولویوں سے بھی پی آر بناتے ہیں کہ مولانا کے بھی تعلقات ہو ہی جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو نکال ہی دیں گے۔ لیکن بعض اوقات بیچارہ مولانا معاشرے میں یا نکاح پڑھواتا ہے یا بیچارہ جنازہ پڑھاتا ہے، اور اس کے علاوہ مولانا کو کیا، ارے مولانا کو کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جی آپ ہی کو سب کچھ پتا ہے جو دنیا میں، کہ جب پھنستے ہیں تو پھر آپ مولانا کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے مولانا سے بھی پی آر اچھی بنا لیں، کیونکہ جنت کی فلائٹ مولانا کے پاس ہی ہے۔ باقی فلائٹوں کے آپ ٹکٹ کہیں اور سے لے لیں گے، لیکن جنت کی فلائٹ کا ٹکٹ اس ٹائم مولوی کے پاس ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس در کے بہلول جنت بانٹتے ہوں، اس در کے طالب علم کیوں نہیں جنت بانٹ سکتے؟ تو بہرحال گھبرائیں نہیں۔ اب آپ بولیں گے مولانا جنت بانٹنے آئے ہوئے اس سال عمان میں، آپ بے فکر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جنت خدا کی ہے، جنت رضائے الہی ہے، خدا کی رضا علی کی مرضیوں میں پوشیدہ ہے۔ اگر اس ولایت کی مرضی پر زندگی گزر گئی، جنت ہے۔ اور اگر اس ولایت کے مخالف رہے، یعنی زبان سے تو رہے مولا کے ماننے والے، لیکن عمل میں پیچھے رہ گئے، تو ہماری اپنی شرمندگی ہے عزیزان محترم۔ یعنی وہاں پر جب قیامت میں برپا ہوگا تو وہاں جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، لیکن ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ ہم تو مولا کے ماننے والے تھے اور کس صف میں کھڑے ہوئے۔ تو یہ ہمیں اپنی زندگی میں ہی صحیح کر کے جائیں، تاکہ جو ہے وہ میں وہاں شرمندگی نہ ہو عزیزان محترم۔ یہاں آپ کو، مجھے بعض اوقات میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ غلط کام کروں، میں اپنے استاد کے آگے شرمندہ ہوتا ہوں۔ جب میں اپنے استاد کے سامنے جاتا ہوں، اور وہ استاد ایسے نہیں ہے کہ مجھے ان کو کچھ بتانا پڑتا ہے، وہ میری شکل دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کیا کر کے آیا ہے، میں ان کے آگے شرمندہ ہوتا ہوں۔ آیت اللہ عثمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ صلی اللہ محمد علی محمد۔ آغا بہجت فرماتے تھے کہ جب میرے پاس آؤ استغفار کر کے آیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آغا بہجت کو اصلی شکلیں نظر آتی تھی۔ اصلی شکل کیا ہے؟ یہ میری اصلی شکل نہیں ہے، یہ میری ظاہری شکل ہے۔ میرے اندر میرے نفس کی جو شکل ہے، جو میرے عمل کی وجہ سے ہے۔ اگر میرا عمل اچھا ہے تو اچھی شکل ہے، اور اگر میرا عمل برا ہے تو میری شکل مختلف جانوروں کی شکلوں میں ہے۔ جتنا بدتر عمل خدا نہ خواستہ، اتنا بدترین جانور ہوں میں، اور جتنا بہتر ہوں گا اتنی شکل میری بہتر ہے۔ تو اس لیے فرماتے تھے کہ جب میرے پاس آؤ تو استغفار کر کر آیا کرو۔ کیوں؟ تاکہ میں تمہاری صحیح شکلیں نہ دیکھوں۔ یعنی الہی نمائندے تھے، خدا غفار ہے، ستار ہے، خدا تو یہ بھی اپنے آپ کو، اس میں تو ہم نہیں دیکھنا چاہتے تمہیں۔ بہت بڑے عالم دین تھے نجف اشرف کے اندر، اور جیسی مولا کی زیارت پہ جاتے تھے، لیکن جب باہر آتے تھے تو اپنی آبا کو اپنے چہرے پر ڈھانپ کے آتے تھے۔ تو ان کا شاگرد در وقت انہیں دیکھتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ایک دن سامنے آ گیا، کہا مجھے اس کا راز بتائیں۔ کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ کہا نہیں، مجھے آپ بتائیں، جاتے تو آپ صحیح ہیں، واپس آپ اپنے آپ کو چھپا کے آتے ہیں کہ کسی کو آپ دیکھیں نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک شرط بتاؤں گا کہ تم جب تک میں زندہ ہوں اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ کہتا میں نہیں کروں گا۔ کہا کہ میں جب اندر جاتا ہوں مولا کی زیارت پر تو مولا میرے آگے حجابات ہٹا دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو میں جب باہر نکلتا ہوں تو مجھے لوگوں کی اصلی شکلیں نظر آتی ہیں۔
لیکن یہ دیر عمل تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ جب یہ کم ہو جائے تو میں دوسرے لوگوں کو ویسے ہی دیکھوں جیسے وہ اصلی ہیں. تو میں نہیں چاہتا، اس لیے میں یہ آبا کو ڈھانپ کر آتا ہوں. یہ اولیاء خدا ایسے تھے عزیزان محترم. ہم آج بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ڈرائنگ روم میں مجتہدوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا، وہ کیا کہہ دیا. ہمیں تو دیوار کے ادھر نظر نہیں آتا. ہم تو فون پہ کسی سے بات کریں تو 4 دن بعد 10 دن بعد اس کی آواز نہیں پہچانتے. یہ دیوار کے ادھر نہیں، یہ تو ہمارے آخرت تک کے معاملات کو دیکھ لیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس گھرانے کے نوکر ہیں. انہوں نے جو پایا ہے انہی ذریعوں، انہی حرموں کے سجدے شذوذوں سے پایا ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. آیت اللہ مصباح یزدی اتنے بڑے دنیا کے اس ٹائم بڑے فلاسفر میں سے ہیں. میں نے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ درود بھیج دے محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد نے ان کی ذریعے کے سامنے انہیں ایسے دیکھا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کیسے گریہ کر رہا ہوتا ہے. یہی در ہیں دینے والے، ہم لے نہیں پا رہے. اسی لیے انسان کو اپنے عمل کو، میں تو نہیں جانتا آپ کے عمل، آپ میرا عمل نہیں جانتے. میں تنہائی میں کیسا ہوں آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، مگر یہ اولیاء خدا جانتے ہیں. جب ان کے پاس جاؤ تو انہیں پتہ چل جاتا ہے. اور یہ ڈاکٹر ہیں، بیسکلی روحانی ڈاکٹر ہیں. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کو ڈاکٹر نہیں بتاتے بس یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، تو وہ خود آپ کی نفس چیک کرتا ہے، آپ کے چہرے کے رنگت سے، آپ کی چیزوں سے پہچان جاتا ہے آپ کو درد جو ہے وہ مائیگرین کا ہے، بھوک کا ہے، یا سر درد، آنکھ کا درد ہے. وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آنکھیں ٹیسٹ کرائیں. وہ آپ کو بتا دے گا مائیگرین. وہ آپ خود کیوں نہیں گولی کھا لیتے؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا، آپ اسپیشلسٹ نہیں ہیں. آپ آنکھوں کے درد کی وجہ سے سر درد میں پیناڈول نہیں کھائیں گے، آپ آنکھیں ٹیسٹ کروائیں گے، چشمہ پہنیں گے. لیکن دین کے معاملے میں ہم سب مجتہد ہیں. دین کے معاملے میں ہماری رجوعات، مراجعات نہیں. ارے مولانا کو کیا پتا، ارے مجتہد کو کیا پتا، ہمیں سب خود پتا ہے. اور ہم اتنے زیادہ دیندار ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یعنی ہم سے زیادہ مذہب کی معلومات تو خیر ہمیں ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم فتوے دینے میں سب اوکے. فتویٰ لے لیں، آپ سب سے حرام کرا دیا، یہ کرا دیا. یعنی آپ دیکھ لیں کہ ہم کس نہج پر ہیں. مجھے کل پنجاب سے کسی نے کل یا پرسوں فون کیا، پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جو روزے کی حالت میں مر جائے وہ کافر مرتا ہے. اب یہ وہاں ہیں جہاں علماء ذاکرین ہیں. ایسا نہیں کہ ایسا جنگل ہے کہ جہاں کوئی آج تک گیا ہی نہیں ہے. نہیں، یہاں بحث ہو رہی ہے، شرط لگی ہوئی ہے. چلو مولانا جاننے والے مولانا نکل آئے تو واٹس ایپ پہ مولانا کو تو لوگ فری میں ہیں، مولوی تو مسئلہ ہی نہیں ہے، پوچھ لیتے ہیں مسئلہ ہی. تو خدا کا شکر ہے، بہرحال یہ بھی توفیق الہی ہے. بہرحال آج کل اس کی وجہ سے انسان تو کیا ہے روزے کی حالت میں کافر مرے. میں نے کہا بل دو خدا کا بندہ عبادت میں، روزہ عبادت ہے، روزہ خدا کے قریب کرتا ہے. روزے میں انسان کی سانسیں عبادت ہیں. اس عمل میں اگر جا رہا ہے تو خدا کے بہترین ہے. وہ قریب کیا ہو گیا ہے کہ وہ کافر مر گیا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جہاں سے دین لینا ہے وہاں سے نہیں لے رہے. دین فیس بک سے اور یوٹیوب سے لے رہے ہیں. فیس بک کا فتویٰ، یوٹیوب کا فتویٰ. میں لندن میں تھا تو وہاں کال آئی ایک محترمہ کی، وہاں صاحب فلانے مسئلے پر جو ہے وہ، میں نے کہا آپ کس کے مقلد ہیں؟ کہا وہ نہیں، ہم نے تو وہ یوٹیوب پہ دیکھا ہے. تو میں نے پھر یوٹیوب سے تقلید کریں اور یوٹیوب سے پوچھیں پھر آپ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اصل میں دین کو سمجھا ہوا تھا، مسئلہ ہی کوئی نہیں. عزیزان محترم، اگر دین مسئلہ نہیں تھا یا اتنا ہلکا تھا تو 1,24,000 کیوں بھیجے پروردگار نے؟ ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بنی اسرائیل نے 300 نبیوں کو طلوع بین الحرمین جو ہے وہ شہید کر دیا. خدا دین کو اہمیت دی. مولا کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نعمت جس کا تم سب سے زیادہ شکر کرو وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے. یعنی یہ وہ نعمت ہے جس کا تم سب سے زیادہ شکر کرو. اور دین کامل ہی ولایت علی ابن ابی طالب پر ہو رہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین ہم نے مکمل کر دیا اس ولایت کے ساتھ. اب یہ ہم نے بھی جو ولایت لی ہوئی ہے یہ بس ہم نے باتوں میں لی ہوئی ہے. عمل کے پیروکار، میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میرا عمل نہیں ہے اچھا. جیسا ایک مولا کا ماننے والا شیعہ ہونا چاہیے میں ویسا نہیں ہوں. اچھا میں اپنے آپ کو بڑے آرام سے
اب وہ کہاں ہم لوگ کہاں، وہ کہاں ہم لوگ، اگر جو انہوں نے باتیں کی تھی ہمارے عمل کے لیے نہیں تھی تو پھر وہ مارس میں جاتے یا پلوٹو میں جاتے یا کسی اور گلیکسی کے اندر جاتے. جو ملکی ویو گلیکسیاں ہیں وہ کہیں اور جاتے. تو کائنات تو آپ کو دیکھیں نا آج کل جو ہے وہ ایک سورج کے دوسرے سورج تک ایک کے فاصلے پر پتہ نہیں 8,000 مائل کے فاصلے پر کائنات اتنی بڑی ہے کہ ابھی تک درک پہ درک نہیں کر پا رہا انسان. اور ابھی تو صرف ایک سٹیج نہیں ہو رہی ہے، باقی جو بلیک ہولز ہیں وہ کچھ اور ہیں، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہ یہ صرف مادیت ہے، یہ برزخ نہیں ہے. برزخ اس کے 8 گنا بڑی ہے. اور قیامت تو وہاں پر تو ہر شخص کے لیے جو مقام ہے وہ ایک الگ ہے. یعنی اگر ہم صرف خالق کی اس مخلوقات کو دیکھ لیں تو ہم سر سجدے سے کبھی نہیں اٹھائیں گے، کبھی نہیں اٹھائیں گے.